السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آل آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کی جگہ پر نیکیوں کو حائل کر دے. آمین. نماز سیریز کا آج ڈے 5 ہے الحمدللہ، اور ہم ڈسکس کریں ہیں نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں، یعنی کہ نماز کے اوقات. تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ نفلی نمازوں کے بارے میں ہے، یعنی کہ نفلی نمازوں کی کیا ٹائمنگ ہے. اور یہ کوشچن مجھ سے اتنی بار پوچھا گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ تہجد کی ٹائمنگ کیا ہے، چاشت کی پراپر ٹائمنگ کیا ہے. اوابین کو لوگوں نے چاشت کا نام دیا ہوا ہے، اشراق کی جگہ پر چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی جب ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، ایسے نوافل ادا کرتے ہیں جن کے لیے ٹائمنگ پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی. تو آج ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فرسٹلی تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں انہیں اگر آپ کنٹینیو کر سکیں تو ضرور پڑھیں. کم سے کم کوئی ایک نماز سٹارٹ کر دیں جسے آپ ضرور ادا کریں، اس لیے کہ یہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ روز محشر ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گی. روز محشر ان کی وجہ سے شاید ہماری بخشش ہو جائے. تو کوشش کیا کریں کہ جس ٹائم پہ آپ کے لیے بھاری ٹائم نہ ہو، یعنی آپ ایزیلی پڑھ سکیں، تو کوئی ایک ٹائم کنفرم کر لیں کہ جس ٹائم پہ آپ ایک نماز ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ ان کی ٹائمنگ کو دیکھیں گے. فرسٹلی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ نفلی نمازیں جو ہیں ان میں سے کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کی پراپر ٹائمنگ ہے، یعنی کہ کنفرم ٹائمنگ ہے، جن کے علاوہ ہم ان نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے. اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ہم کسی بھی ٹائم ادا کر سکتے ہیں. کوئی نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، ہم اس ٹائم بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کسی فرض نماز کے بعد ہی پڑھیں، یا پھر ہم اسے ضرور کسی نفلی نماز کے بعد ہی پڑھیں، لیکن ہم ان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی ٹائم کے بھی ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. فرسٹ جو نماز ہے نفلی نماز، تہجد کی نماز، جو فجر سے بھی پہلے ہوتی ہے. تہجد کی نماز کی ٹائمنگ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تب کھڑے ہو جب مرغ اذان دیتا ہے. یعنی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرغ کی اذان، کچھ اب ایریاز ایسے ہیں، سٹی ایریاز، جہاں پر مرغ وغیرہ تو کوئی ہے نہیں، تو اب یہ سوچیں کہ کس طرح پتہ چلے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فجر کی ٹائمنگ اگر 5 بجے کی ہے تو آپ 4 بجے تہجد پڑھ لیں، یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے. اگر 5 بجے آپ کی فجر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تہجد کی نماز 4 بجے پڑھ لیں، 1 گھنٹہ پہلے. اسی طرح تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب پڑھیں جب سب سو رہے ہوں، یعنی کہ ابھی کوئی اٹھا ہوا نہ ہو. جیسے کہ فجر میں کچھ ٹائم رہ گیا ہے تو تب بھی آپ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر سکتی ہیں، لیکن آپ یہ کریں کہ آپ تقریباً 1 گھنٹہ یا 35-40 منٹ پہلے فجر سے تہجد کی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، اس کی ٹائمنگ فجر سے پہلے ہوتی ہے. جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تہجد کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور تہجد جو ہے وہ سب سے افضل نماز ہے نفلی نمازوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کو پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے. یعنی کہ فرض نمازوں کی جتنی فضیلت ہے ان کے بعد تہجد کی نماز جو ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ آپ اس میں رات کو سوئے ہوئے اپنی نیند سے اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ تہجد میں آپ کچھ بھی مانگیں تو وہ آپ کو ضرور ملتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرتا جو آپ تہجد میں مانگیں. تو تہجد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی نماز ہے. اور اس میں بھی کیا اس کا پروسیجر ہے، کتنی رکعت ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے. اور یہ نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی
جبکہ ان کی امت پر یہ نماز واجب نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دن تہجد کی نماز پڑھ لی ہے اس کا مطلب کہ آپ کو فل آف دا لائف، اپنی انٹائر لائف میں یہ نماز پڑھنی پڑے گی. دیکھیں میری بات سنیں، نمازیں جو ہیں وہ انسان کو باؤنڈ کرنے کے لیے نہیں ہیں. آپ کی باؤنڈ کرنے کے لیے 5 فرض نمازیں ہیں جو آپ کو ادا کرنی ہے. آپ اس نماز کو تو ٹائم پر پڑھ نہیں رہے ہیں، اور آپ دوسروں کو یہ جو ہے نصیحت کرتے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھیں نا، کیونکہ اگر آپ نے یہ نماز پڑھی تو آپ کو کنٹینیوسلی انٹائر لائف پڑھنی پڑے گی. تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جس دن تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور جس دن آپ اٹھ کر پڑھ لیں گے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور آپ کے لیے ثواب. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ہے جس کی ٹائمنگ کنفرم ہے. اس میں یہ ہے کہ جب فجر کا نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا، فار ایگزامپل سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے یا پھر سورج بلند ہو چکا ہے، تو اس کے بعد 10 منٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 سے 15 منٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاف اور ہوتا ہے. تو اتنی کی ٹائمنگ ہوتی ہے اشراق کی نماز کی کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس ٹائمنگ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ جب سورج جو ہے وہ مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہوتا ہے تو اشراق کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تھرڈ نماز جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے. چاشت کی نماز سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں نے کنفیوژن کی ہوئی ہے کہ وہ نماز زوال کے ٹائم پر ہوتی ہے یا پھر وہ اشراق کی نماز ہی چاشت کی نماز ہے، اس طرح بھی کہا جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے چاشت کی نماز کی، بلکہ کنفرم ٹائمنگ چاشت کی نماز کی جو ہے وہ 9 سے 10 بجے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، آپ 9 بجے چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، 10:30 11 بجے کے بعد آپ خود کوشش کریں کہ چاشت کی نماز نہ پڑھیں. ہاں، اگر آپ کہیں بزی تھے اور آپ 11 بجے تک فری ہوئے تو آپ نماز پڑھ لیں گے. گرمیوں اور سردیوں دونوں کے لیے میں ایک ہی ٹائمنگ بتا رہی ہوں کہ آپ 9 سے 10 بجے جو ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی تھی، لیکن آپ نے کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے کہ کہیں میری امت پر یہ چیزیں میری سنت کی وجہ سے فرض نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے نبی نے اس چیز کو پڑھا ہے تو ہمیں بھی یہ ادا کرنی پڑے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کنٹینیوٹی نہیں کی، لیکن آپ نے پڑھی ضرور ہے. کافی روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن میں جب سورج مکمل طور پر طلوع ہو چکا تھا، یعنی کہ دن کا ٹائم تھا، ظہر سے پہلے کا ٹائم، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رکعت نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. چاشت کا ٹائم جو ہے وہ بھی 9 سے 10 بجے کا ہی ہوتا ہے اور اس کی نماز کی ٹائمنگ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل نے مجھے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی. ان کے خلیل کون؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی. اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان چیزوں کی وصیت فرمائی کہ اگر آپ اس طرح بھی پڑھ لیں، یعنی کہ نماز کی 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہوگی. اور اگر آپ وتر جو ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اگر آپ تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے، تو آپ اس کو تہجد کے ساتھ پڑھ لیں. اس کے بعد جو 4تھ نماز ہے، یعنی جس کی ٹائمنگ کنفرم ہے، دیٹ از اوابین. اوابین کی نماز کے بارے میں بھی اتنی کنفیوژن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زوال کے ٹائم پر ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز کے فوراً بعد ہی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں ظہر سے پہلے ہوتی ہے. دیکھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، مشکات کی یہ حدیث ہے، اس میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے، مغرب کے فوراً بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، یعنی کہ اوابین کی نماز. اور یہ نماز جو ہے آپ نے مغرب کی فرض پڑھے ہیں یا سنتیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھیں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ نے جسٹ فرض یا سنتیں پڑھی ہیں تو آپ اس میں دنیاوی گفتگو سے پہلے 2 یا 4 جتنی بھی رکعت ادا کر لیں وہ صلاۃ الاوابین ہوگی، یعنی کہ وہ اوابین کی نماز ہے. جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ نے جتنی بھی رکعت نماز ادا کی اوابین کی نیت سے تو وہ نماز اوابین ہے. اور نماز اوابین کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز یعنی کہ اوابین کی یہ نماز جو ہیں وہ علیین تک پہنچا دیتی ہیں. علیین جو ہے یعنی کہ علیین بھی اس کو بولتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کہیں پر یہ علیین لکھا ہوا آتا ہے. یہ انتہائی بلند مرتبہ ہے اور یہ وہ مقام ہے
جو بہت ہی اونچا ہے، یعنی کہ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام علیین ہے، اور یہ نماز پڑھنے والا آدمی علیین تک بلند مرتبے پر جا سکتا ہے۔ یہ صلاۃ الاوابین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی نمازیں جن کی ٹائمنگ کنفرم ہے۔ اس کے بعد جو نمازیں فار ایگزامپل نماز تشکر آپ ادا کریں، نماز حاجات آپ ادا کریں ہیں، نماز کسی بھی آپ منت کو اتارنے کے نوافل ادا کریں ہیں، ان کی کوئی پراپر ٹائمنگ نہیں ہے، آپ اسے کسی بھی ٹائم ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کوئی بھی فرض نماز پڑھ رہی ہیں آپ اس کے بعد بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ویسے کسی ٹائم پہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں آپ اس ٹائم پہ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ نماز خسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، تو جب سورج گرہن ہو تب آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کسوف جو ہے وہ چاند گرہن کے ٹائم پر پڑھی جاتی ہے، تو جب چاند گرہن ہو تب آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کی ایک پراپر ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ہر جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے ٹائم کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ نماز جمعہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، تو نماز جمعہ جو ہے وہ اسی ٹائم پر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں نوافل یعنی کہ نفلی نمازیں ہیں، یا آپ کوئی بھی نوافل ادا کر رہے ہیں، یا کوئی بھی نماز جو ہے وہ ان ٹائموں میں پڑھی نہیں جا سکتی، اسی لیے آپ ان ٹائموں کے لیے کوئی بھی نماز جو ہے وہ اسپیشلائز نہیں کی گئی۔ وہ ٹائم یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے اس ٹائم تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ غروب ہونے کے بعد عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے عصر کے بعد غروب آفتاب تک آپ جو ہے وہ کوئی نفل یا نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نماز فجر کے بعد جب تک سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے آپ اس وقت تک کوئی نفل یا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 2 ایسے ٹائم ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 وقتوں میں نوافل مت پڑھنا۔ اس کے علاوہ آپ کسی ٹائم کوئی بھی عبادت کوئی بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کی ٹائمنگ کنفرم ہے اس کو آپ اسی ٹائم پر پڑھیں تو بیسٹ ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں وہاں کر کے پڑھ رہے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، اور اس سے پھر ایسا ہوگا کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی اور آپ کو وہ بعد میں ادا کرنی پڑے گی اگر آپ کی ٹائمنگ نکل گئی۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو بھی کوئی نماز پڑھیں اس کی پراپر ٹائمنگ پہ پڑھیں، اس طرح کا ٹائم آنے ہی نہ دیں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو۔ ہر کام کو چھوڑ کر پہلے نماز ادا کریں۔ آپ نفلی نمازیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو انشاءاللہ بلند فرمائے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک پیکیج ہے کہ ہم ان سارے پیکیجز میں سے کوئی ایک پیکیج ایکٹیویٹ کر لیں۔ تہجد کا پیکیج ایکٹیویٹ کر لیں اگر آپ ایزی کر سکیں، چارج کا پیکیج ایکٹیویٹ کر لیں، آپ اشراق کا پیکیج ایکٹیویٹ کر لیں، آپ اوابین کا پیکیج ایکٹیویٹ کر لیں۔ آپ جتنا اس پیکیج کو ایکٹیویٹ رکھیں گی آپ کو اس کا اتنا زیادہ بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ، اور آج اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ جو ایک نماز آپ لوگوں کو مل جائے نفلی نمازوں میں سے آپ اس کو ضرور ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔